علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ سب لوگ پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، کیا یہ حسین اتفاق ہو سکتا ہے اور پاکستان میں یہ حسین اتفاق بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ اب خبر کچھ یوں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے قافلے پر حملہ ہوا، ایک شخص جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں، سروے رپورٹ کے مطابق گیس جو ہے 173% جو ہے مزید مہنگی ہوگی اور جنوری میں گیس کی شدید شارٹیج ہوگی۔ اب گیس کے ذخائر اس لیے تلاش کیے جا رہے تھے تیزی سے کہ عوام کو بہتر طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور ان کو سستی گیس جو ہے فراہم کی جا سکے، مگر یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ اب وہ کام ڈیفینیٹ رک جائے گا اور جنوری میں گیس شدید شارٹیج ہوگی اور پھر عوام کو تکلیف کا سامنا ہوگا۔ اب یہی خبر کو دیکھتے ہوئے میں ماضی کی بات کرنا چاہوں گی، تاریخ کی، جو کہ واقعہ 1975 کا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں مکران میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے تھے اور ان ذخائر میں پھر بعد میں کیا کیا گیا کہ وہ ملے تھے مکی محمد بلیدوی بلوچ کی زمینوں پہ کھودے گئے تھے، اور میں وہ ٹکڑا بھی آپ کو شو کر دیتی ہوں اس پروگرام میں، جو کہ ہفت روزہ الفتح کراچی شمارہ 25 اپریل 1975 کا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ تیل کے کنویں تلاش کیے گئے، کنویں ملے، تو اس کے بعد اس میں پڑوسی ممالک کو خوش کرنے کے لیے تیل کے ذخائر کو سیسا ڈال کے ان کنووں کو بند کر دیا گیا، اور پھر اسی طرح یہ واقعات جو ہے بار بار ہونے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی معیشت کو بہتری کی طرف نہ لا سکے اور ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھتے رہے اور محتاج رہے۔ اسی طرح بھٹو دور میں بھی تیل کے ٹرک جو ہیں وہ کھڑے کھڑے وہاں پہ صحرا میں کھڑے کھڑے جو ہے وہ کاٹ کباڑ ہو گئے، صرف کیا کہ نصرت بھٹو کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی طرح دوسروں کو خوش کرتے 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 پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ گیا۔ اب یہ جو دو بڑی اہم خبریں میں نے رکھی ہیں، ایک خبر جو کہ 25 اپریل 1975 کی اور ایک آج کی جو کہ 2 گھنٹے پہلے واقعہ رونما ہوا، کیا یہ حسین اتفاق ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان میں بار بار حسین اتفاق کیوں ہو رہا ہے؟ افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری صفوں میں موجود ہمارے حکمرانوں نے ہی ہمارے وطن عزیز کو بھاری نقصان پہنچا دیا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کسی بھی سیاستدان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ سیاست میں کیوں آئے، وہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے، ہم عوام کے خادم ہیں۔ مگر جب یہ اقتدار یا کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو یہ خادم اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اب خادم اعلیٰ کا جو ایک کام ہے وہ ساتھ میں صرف خدمت کرنا نہیں، وہ عوام کی حجامت کرنا بھی ان کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے وہ عوام کی حجامت جو ہے نا وہ اتنے اچھے طریقے سے مہنگائی کو کر کے کرتے ہیں کہ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کیا یہی طریقہ اور سلسلہ چلتا رہے گا؟ کہ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑی کہ آج ہمارے وطن عزیز کو کس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عوام جو ہے وہ بیسک اور اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہی پریشان ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ سارا دن کیلے کے کولو کا بیل بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی حکمران کیا ہمیشہ عوام کی پیٹھ میں چھرا ہی گھومتے رہیں گے؟ یہ لوگ نئے طریقے سے ڈریس اپ ہو کے نئے الیکشن میں نئے طریقے سے نئے ہتھکڑوں کے ساتھ، نئے نعروں کے ساتھ، نئے سلوگنز کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو اسی طرح نئی بین سنا کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور پھر آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی یہ لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب کے لیے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں 5 سال کے لیے۔ تو یہ سلسلہ، یہ نظام، یہ جمہوری سسٹم کب تک
کیسے چلے گا اور کیسے کب تک عوام کی ہی گردن پہ چھری چلائی جائے گی؟ آپ لوگوں کے سامنے یہ دو بڑی اہم خبریں رکھی ہیں۔ کیوں پاکستان میں ہی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں؟ کیوں پاکستان میں ہی ایسے حسین اتفاق ہوتے ہیں؟ کیا یہ حسین اتفاق ہے یا یہ جان بوجھ کے ہو رہی ہے؟ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ آپ لوگ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔